بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے جاسوسی، اور یہ فرحان نام کے لڑکے پر بیس ہے۔ فرحان کو جاسوسی کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنے آپ کو جاسوسی فلموں کا ہیرو سمجھتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی عادت سے بہت تنگ تھے۔ فرحان پر اگر اسی طرح جاسوسی کا بوجھ سوار رہا تو کسی دن یہ ہم سب کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ انہوں باتوں کی وجہ سے اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ آخر اس کا کیا ہوگا؟ امی نے متفکر ہو کر ابو سے کہا۔ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن اس کے کانوں میں جیسے تو جوں ہی نہیں رینگتی۔ آئے دن محلے سے یہ شکایتیں آتی رہتی ہیں۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسے بورڈنگ سکول میں داخل کرا دوں گا۔ وہاں وہ بند رہے گا تو جاسوسی کا شوق ختم ہو جائے گا۔ ابو غصے سے بولتے چلے گئے۔ بالآخر فرحان کو بورڈنگ سکول میں داخلہ کروا دیا گیا۔ یہاں صبح کے ناشتے کے لیے رات میں ہی ہر بچے کا بن اور ڈبل روٹی منگوا لیا جاتا تھا، کیونکہ بیکری صبح جلدی نہیں کھلتی تھی۔ وہ 4 دن سے بورڈنگ ہاؤس میں عجیب بات محسوس کی گئی کہ روزانہ ایک بچے کا بن غائب ہو جاتا۔ فرحان کی جاسوسی اس موقع پر بھڑک اٹھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنے بستر پر بیٹھے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک اس نے ایسی عجیب بات دیکھی کہ بے اختیار لیٹ کر چادر سر تک تان لی اور کانپنے لگا۔ رات بھر پھر وہ خوف سے کپ کپاتا رہا۔ صبح پھر اسکول میں سراسیمگی کا عالم بھی تھا، کیونکہ ایک اور بن غائب ہو چکا تھا۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر فرحان کو معلوم تھا کہ چور کون ہے۔ اس نے ایک بچے سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے۔ وہ کون ہے اور تمہیں کیسے معلوم؟ بچے نے پوچھا۔ جی نن، اس نے نون پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی کیا مطلب؟ وہ بچہ اور حیران ہو گیا۔ فرحان نے چہرہ خوفناک بناتے ہوئے کہا، ہاں حسن۔ مگر وہ بجائے فرحان سے متاثر ہوتا اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اگلی رات جب سب سو گئے تو پھر وہ جاسوسی میں لگ گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے قریب کچھ آہٹ سنائی دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آہٹ کی جانب دیکھا تو اسے اپنے نیچے سے بستر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک اور بچے کا بن خود بخود کھسک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے کھسکتا دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا گول بن زمین پر کھسک نہیں رہا تھا، بلکہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھ کر فضا میں اڑ رہا تھا۔ وہ تھر تھرا کر کانپنے لگا، اور پھر اس نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے اس بن کے نیچے ایک کالے رنگ کی چیز نظر آئی۔ اس نے کانپتے ہوئے تھوڑا جھک کر غور سے دیکھا تو اس کے بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی ہنسی سن کر باقی سب بچے بھی گھبرا کر اٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک نے پوچھا۔ ارے کیوں ہنس رہے ہو اتنی رات کو؟ ایک اور بولا۔ فرحان سب باتوں سے بے نیاز بس اس بن کو دیکھے جا رہا تھا، جو اب کافی دور نکل چکا تھا۔ پھر باقی بچوں کی نگاہیں بھی اس کی نگاہوں کی سیدھ میں گئیں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اتنے بڑے بن کے نیچے چھوٹی سی چوہیا ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی پستہ قد مزدور فوم کا گدا اٹھائے چلا جا رہا ہو۔ اچھا تو یہ ہے بن چور، دھت تیری کی! کئی بچوں کے منہ سے نکلا اور کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ چوہیا ان کے قہقہوں سے خوفزدہ ہو کر بن چھوڑ کر سرپٹ بھاگ گئی۔ فرحان نے بے اختیار کہا، یہی وہ مثال ہے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ یقین کرتا ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئے گی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں جانتا ہوں کہ میری کہانی بیان کرنے کا انداز کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سے میں اس کو بہتر بناتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ دینے کے لیے۔